بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف حکومت مختلف طرح کے اعداد و شمار جاری کر کے یہ تاثر دے رہی ہے کہ سب اچھا ہے، ملک کے اندر مہنگائی بھی ختم ہو گئی ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہہ گئی ہیں، اور دوسری طرف انتہائی خطرناک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے تحت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے لیے یہ بڑی خطرناک رپورٹ ہے جس نے اس وقت سب پر بجلیاں گرا دی ہیں، اور الٹیمیٹلی تو عوام جو ہے اس پر اس سارے معاملے کے اثرات ساتھ آتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کے چورن میڈیا پر جو ہے وہ بیچے جا رہے ہیں، اور اصل جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ دوسری طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کس معاملے پر پھڈا ہے، اور یہ جو بوجھ ہے یہ کس نے اٹھانا ہے، یہ بھی بات کریں گے۔ عمران خان نے تحریک انصاف کے انتہائی عام عہدیدار کو فارغ کر دیا ہے ایک ذمہ داری سے۔ اس کے پیچھے بھی کیا کہانی ہو سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ اس وقت بڑے سکون میں ہے، یعنی پیپلز پارٹی نون لیگ بغیر اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہے۔ اس کا جو سارا فائدہ ہے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے یہی کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آگ لگی ہے بستی میں، نواز شریف اپنی مستی میں۔ تو یہ سارا خاندان اپنی مستی میں اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر تحریک انصاف کے اندر کئی عام شخصیات ہیں جن پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے، اور بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے کہ جس طرح بیرسٹر گوہر نے کل گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد جو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے بیان جاری ہوا ہے، ان دونوں کے اندر چونکہ تضاد ہے اور بہت سارے عام سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے عام بات ہے وہ یہ ہے کہ سینیٹر شبلی فراز جن کو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی جو کمیٹی تھی اس میں عمران خان نے اپوائنٹ کیا تھا سینیٹر کے طور پر، لیکن ان کو اس عام عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، تو وہ یہ کہ شبلی فراز دراصل کرنل ریٹائرڈ شبلی فراز ہے۔ وہ فوج جو ہے اس سے فارغ ہیں، چونکہ وہ یہ لفظ ساتھ لکھتے نہیں ہیں۔ احمد فراز ایک بڑے مقبول شاعر، بڑے مزاحمتی شاعر جنہوں نے جو ہے وہ پیشہ ور اور اس طرح کے جو ہے وہ لکھی تھی نظمیں، ان کے یہ صاحبزادے بھی ہیں۔ تو اب ایسے لگتا ہے کہ عمران خان یہ سمجھ گئے ہیں کہ شبلی فراز شاید ڈبل گیم کر رہے ہیں، یعنی ان پر اس طرح کا جو الزام ہے وہ لگتا ہے کہ یہ پارٹی سے زیادہ کسی اور سے وفادار ہے، اور یہ دھوکے میں رکھتے ہیں۔ کبھی انتہائی کوئی عام ایونٹ بھی ہو تو اس کے اندر یہ شریک نہیں ہوتے، یہ صرف جو ہے وہ گپ شپ کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شاید ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب بیرسٹر گور کی باری کب آتی ہے، باقیوں کی کب باری آتی ہے، یہ ساری چیزیں اب اس وقت تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ڈی چوک کے اندر جو ہے وہ میں ابھی ایک منا بھائی کو سن رہا تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ رینجرز کے اہلکار بھی شہید ہوئے، ادھر سے بھی شہید ہوئے، تو یہ جو ہے وہ سب اچھا نہیں ہوا۔ دیکھیے، رینجرز کے اہلکار ہوں، آرمی کے ہوں، پولیس کے ہوں، ان شہداء کو پوری قوم ہمیشہ سلام پیش کرتی ہے، قطع نظر اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، سیاست کے اندر جو انٹرفیرنس ہے اس پر لوگ تنقید کرتے ہیں، اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی، وہ ہمارے بھائی، کوئی بزرگ، کوئی جو ہے وہ بیٹا اس پیرائے کے اندر جو ہے وہ عام جو ہے وہ فوجی ہوتے ہیں، وہ عام سپاہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس تناظر کے اندر چونکہ یہ ایک پروف آ گیا ہے اور ثابت شدہ ایک فیکٹ آ گیا ہے کہ رینجرز کے جو اہلکار ہیں وہ دراصل پی ٹی آئی کے مظاہرین کے ہاتھوں ان کی شہادت نہیں ہوئی، تو اب میرا خیال ہے یا تو کوئی سالڈ پروف ہو ایسا جو متبادل پیش کیا جائے، ورنہ یہ کہانی تو اب ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف گولیاں چلا کے بندوں کو مارا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی یہ جو گول مول ہے نا، منا بھائی اور چنا بھائی، یہ جو ڈرامے باز ٹاؤٹ قسم کے لوگ، یعنی وہ برابر گول برابر، اچھا یہ بھی ہو گیا تو وہ بھی ہو گیا، تو اس کو اس طریقے سے نہیں، وہ کوئی اس کسی کو گولی نہیں لگی، کسی بھی پولیس اہلکار کو، کسی رینجرز کے اہلکار کو کہیں کوئی گولی نہیں لگی، بلٹ انجری نہیں آئی، لہذا اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سویلینز کو باقاعدہ گولیاں ماری گئی ہیں ڈی چوک کے اوپر، اور جی اب 12 لوگوں کی تو چلیں وہ تحریک انصاف کا موقف بھی آ گیا ہے، اور جنازے اور فاتحہ اور درود وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، ویڈیوز آ گئی ہیں۔
تو وہ گولی کیوں چلائی؟ سوال یہ ہے کس کے حکم پر چلائی؟ اور وہ سامنے تو محسن نقوی اور عطا تارڑ اب وہ سارے موجود ہیں، اور یہ یعنی اگر ڈی چوک پہ آ کے کوئی بیٹھ گیا ہے اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ اور اب یہ کس نے ذمہ داری اٹھانی ہے؟ رات کو 2 پروگرام، فیصل واڈا آپ کو علم ہے اسٹیبلشمنٹ کے ان آفیشل ایک نمائندے ہیں، اور وہ اس طرح کے بندے اب باقاعدہ بھرتی کیے گئے ہیں۔ بھرتی ہر اسمبلی میں ہوتے تھے، لیکن اب واضح انداز کے اندر ان کا پتہ ہے کہ یہ کس پارٹی سے، یہ تیسری پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو مصدق ملک ہیں ان کو انہوں نے بے عزت کیا اس پروگرام میں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیوں بیانیہ بناتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، آپ بتائیں بھائی حکومت، ریاست آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں کہ حکومت نے اپنے ریٹ قائم کرنی ہے، اور یہ جو اس طرح واقعہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ فوج کو آمنے سامنے لے آتے ہیں۔ تو یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ بھائی حکومت یہ بوجھ اٹھائے، وہ بھائی یہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت سارے جو ہے وہ جس طرح معاملات ہیں اس کے اندر تو ایک پیج کے اندر نظر آئے ہیں۔ حالانکہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جب وہاں پہ ہمارے فوجی بھائی موجود تھے تو جو لوگ اوپر کنٹینر پہ چڑھے، یہ کتنی اچھی سمبل تھی، یہ کتنا اچھا ایک پازیٹیو، یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، آپ کی اتنی انتقامی کارروائیوں کے باوجود بھی، جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ فوج کے بارے میں نفرت پیدا کر دی، وہ بھئی فوج کے بارے میں نفرت پیدا نہیں کی، اس کا تو ثبوت ہو گیا ڈی چوک پر کہ فوجی بھائیوں کو کس طرح انہوں نے آ کے گلے لگایا، اور پھر کس طرح جو ہے وہ ان کو وہ وہاں پہ ہوئے، اور پھر رینجر اہلکار نے جس طرح ایک نماز پڑھتے ہوئے کو نیچے گرایا۔ یہ رینجر کا ادارہ بھی اب پنجاب پولیس کی کیٹاگری کے اندر ہی اس کو بھی رکھنا چاہیے، چونکہ جو اس کے پچھلے سارے چیزیں آئی ہیں اس کے مطابق اب اس کو اگر یہ فوج کے ساتھ نتھی ہوتا ہے تو لازمی بات ہے پھر فوج پھر بھی تنقید ہوتی ہے۔ اب یہ بھی پنجاب پولیس طرز کا ایک ادارہ بن گیا ہے جن کو اپنے شہریوں کے خلاف ایک نفرت، وہ شخص اب تک اس کی وردی اتر جانی چاہیے تھی جس نے اتنی یہ گھٹیا حرکت کی ہے، لیکن چونکہ ہم نے ادارے کا تحفظ، ادارے عام ہیں، عوام عام نہیں ہے، وہ جب عوام ہی نہیں رہے گی تو اداروں کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑے عجیب طریقے سے پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس وقت دوسرے پروگرام میں فیصل واڈا نے پھر کہا، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں عطر کاظمی صاحب کے ساتھ جو پروگرام تھا، انہوں نے کہا جی یہ حکومت ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ پر ملبہ ڈالتی ہے، فوج اور عوام تو وہاں پہ آپس میں ملے ہیں، لوگ ملے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں، یہ حکومت نے بلنڈر کیا ہے۔ اور وہ اب یہ اس معاملے کے اندر کہ یہ 12 لاشیں یا جتنی بھی وہاں پہ لاشیں گرائی گئی ہیں، ابھی چونکہ بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں تو جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کا بوجھ کس نے اٹھانا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے یا دونوں نے مل کر؟ لیکن عوام نے جو کچھ ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہیں اس میں عوام تو ان کا فرق اب نہیں کر رہی، یعنی ان دونوں کو ایک ہی کیٹاگری کے اندر قرار دیا جا رہا ہے۔ باقی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے ہم کن لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب سے موجودہ جو فوجی لیڈرشپ ہے وہ آئی ہے، اس کے بعد سے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں ملک کے اندر امن و امان کے اور دیگر چیزوں کے اندر آپ دیکھیں تو ان کے اندر بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، جس کام کے لیے، جس نوکری کے لیے کسی کو بھی رکھا جاتا ہے نا، اس سے پوچھا جاتا ہے وہ بھائی تیری اصل جاب تو یہ ہے، تو معیشت بھی ٹھیک کر، تو سیاست بھی ٹھیک کرنا تیرا کام نہیں ہے، تو پاکستان پورے کا اور خارجہ امور چلانا بھی آپ کا کام نہیں ہے، چونکہ اس کام کی تو ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے رہے۔ تو اس ملک کے اندر چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو پوچھتے ہیں وہ باہر رہ نہیں سکتے، ان کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، بڑا افسوسناک ہے، عوام کو بھی افسوس ہے، اور جس طرح کے اعداد و شمار ابھی ڈان نیوز نے پوری رپورٹ اس کے اوپر دی ہے، اور بنیادی طور پر یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یعنی اس وقت امن و امان، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی دہشت گردی نہیں ہوئی جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اب سوال تو پوری قوم کا یہ بنتا ہے کہ جن کو جس کام کے لیے رکھا ہوا ہے بھائی، نہ تو خارجہ معاملات کے لیے رکھا ہوا ہے کہ خارجہ پالیسی، نہ بیرون ملک سے جو ہے وہ فنڈنگ کرنے کے لیے
ملاقاتیں کرنے کے لیے ہم نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے. اصل سوال یہ بنتا ہے اگر جمہوری انداز کے اندر سوچا جائے تو نہ ہم نے کوئی جو لیڈرشپ ہے اس کو رکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے. ایک ہی کام کے لیے یہ سارے ادارے ہیں جو عوام پہ چڑھائی کرتے ہیں کہ آپ نے سیکیورٹی کو مینٹین کرنا ہے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. اب اس پہ جو رپورٹ ہے یہ بڑی افسوسناک ہے. اب اس کے اندر بتایا گیا کہ نومبر میں ریاست مخالف پرتشدد واقعات میں 245 افراد نے اپنے جانیں گنوائی ہیں. رپورٹ پاکستان میں ریاست مخالف تشدد کا ایک اور خوفناک مہینہ دیکھا گیا اور نومبر 2024 میں 68 سیکیورٹی اہلکار اور 50 عام شہریوں سمیت 245 افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں جبکہ 257 دیگر جو ہے وہ زخمی ہوئے. ڈان اخبار کے مطابق مرنے والوں میں 127 دہشت گرد شامل ہیں جو کہ فروری 2017 کے بعد ایک مہینے میں سب سے زیادہ تعداد ہے جبکہ 148 عسکریت پسند مارے گئے. اچھا، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے نومبر کے جمع اور جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق زخمیوں میں 119 شہری، 104 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور 34 دہشت گرد شامل ہیں. گزشتہ ماہ سیکیورٹی فورسز نے 20 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا جبکہ عسکریت پسند 11 افراد کے اغوا کے ذمہ دار تھے. نومبر میں عسکریت پسندوں سے مراد ہے جو بلوچستان کے اندر یا کہیں پہ جو ایک سمجھیں کہ علیحدہ چاہتے ہیں ملک. نومبر میں عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا اور اکتوبر میں 68 کے مقابلے میں نومبر میں 71 حملے ریکارڈ کیے گئے. یعنی 71 حملے ہوئے ہیں نومبر میں، پہلے 68 ہوئے ہیں. یہ بھی کوئی یعنی دہشت گردی پچھلے چند مہینوں کے اندر ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے. لیکن یہ اصل کام، اس کے اندر نہ کوئی جواب طلبی کر سکتا ہے نہ کوئی بات کر سکتا ہے. پوری قوم اگر اصل کام ہمارے ادارے کریں تو ان کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی خارجی ہوں، کوئی داخلی ہوں، جو بھی دہشت گرد ہوں، لیکن آپ جب سیاسی ورکرز کو باقی دہشت گردوں کے برابر کر کے ٹیلی ویژن چینلز کو اربوں روپے کے اشتہارات کی ہڈی ڈالیں گے اور وہ ہڈی کھانے کے بعد اس پاکستانی قوم کے خلاف ایک بیانیہ بنانے پہ لگے ہوں گے تو پھر بھائی کیا آپ توقع کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ سوچنے کا مقام ہے. اس وقت یہ صورتحال اتنی نازک ہے کہ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ان عام اداروں کے اندر اور یہ موجودہ حکومت کے اندر چلیں آپ کے مفادات ہوں گے، آپ کا عمران خان کے خلاف بغض اور نفرت ہوگا، لیکن کھوپڑی میں کچھ تو دماغ ہے. آپ عوام کو یعنی جو اکثریتی عوام ہے جس کے ساتھ کھڑی ہے اس کو آپ رد کر کے اس کے خلاف ایک آپریشن آپ شروع کر چکے ہیں اور کر کے تو اصل دہشت گردوں کے خلاف آپریشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیسے آپ کامیاب ہوں گے؟ اب یہ چیز بڑی عام ہے. اب یہ چیزیں اصل میں ڈسکس ہونی چاہیے ٹی وی چینلز پر، ان پہ تبصرے ہونے چاہیے، اس پہ کسی کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے، لیکن وہ جائزہ نہیں ہوتا. ملک کو درپیش بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 11 ماہ کے دوران عسکریت پسندوں کے حملوں سے ہونے والی اموات 1082 سے تجاوز کر گئی ہیں. یعنی یہ جو 11 ماہ پچھلے اس سال کے ہیں اس کے اندر 1082 سے تجاوز کر گئی ہیں. 2023 میں مجموعی طور پر 645 کے مقابلے میں رواں سال کے 11 ماہ میں 856 دہشت گرد حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں. یہ سب سے عام میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کو پلیز آپ سمجھیے اور یہ ہمارے ادارے بھی مہربانی کریں. اس کام کے لیے آپ کو اصل میں رکھا گیا ہے اور یہ کام آپ کو کرنا چاہیے اور یہ کام اگر آپ کریں تو قوم آپ کے ساتھ ہے. سمپل سی بات ہے. اچھا، آپ مت کیجئے، یعنی آپ نہ خارجہ تعلقات بہتر کیجئے نہ آپ باقی کام یہ سیاسی لوگوں پہ رہنے دیجئے. اب وہ کہتے ہیں ملک کے بڑھتے ہوئے سیکورٹی چیلنج میں یہاں اس رپورٹ کہتی ہے کہ 11 ماہ کے دوران عسکریت پسندوں کے حملے سے ہونے والی اموات 1082 سے تجاوز کر گئی. 2023 میں مجموعی طور پر 645 حملے ہوئے تھے، مجموعی طور پر 645. ان 11 ماہ کے اندر 856 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں. یعنی اضافہ ہو گیا 2023 کے مقابلے میں، اور 2023 میں 2022 کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے. یعنی جب تک عمران خان کی حکومت رہی ہے دہشت گردی تقریباً
اب وہ اینڈ پہ پہنچ گئی تھی، لیکن اب اس کے بعد یہ دہشت گردی کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کہتے ہیں کہ دہشت گردانہ عملوں اور فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 131 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں 54 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار، 50 عام شہری اور 27 دہشت گرد شامل ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں 100 عسکریت پسند مارے گئے، جبکہ ان کارروائیوں کے دوران 14 اہلکار شہید ہوئے۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں جو حملے ہوئے ہیں اس کے اندر جہاں 50 عسکریت پسندوں کے حملے ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں 71، آگے پوری تفصیل جو ہے اس کے اندر دی گئی ہے کہ بلوچستان کے اندر کتنے حملے ہوئے ہیں، سندھ، آزاد کشمیر، اسلام آباد، گلگت بلتستان وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اور انسٹیٹیوٹ نے اپنی رپورٹ کے اندر روشنی ڈالی ہے کہ نومبر میں 127 دہشت گردوں کی ہلاکتیں، فروری 2017 کے بعد ایک مہینے میں سب سے زیادہ تھی، جب 148 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ اور یہ ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ بھئی یہ اس وقت حالات ہیں، حکومت نہ اس پر سنجیدہ نظر آتی ہے، وزیر دفاع ایک مسخرہ ٹائپ بندہ لگا کے وہ جگتیں بارتا رہتا ہے، اور ہمارے جو باقی فورسز ہیں وہ یقیناً دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ لڑ رہی ہیں، لیکن جب عام پولیٹیکل ورکرز کو اور باقی دہشت گردوں کو ایک بنا کر پیش کیا جائے گا تو یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے۔ یہ وہ خطرناک رپورٹ ہے جس نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر بجلیاں گرائی ہیں بلکہ عوام پر بھی بجلیاں گرا دی ہیں۔ حالات اصل میں یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کون کتنا سبق سیکھتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔